حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں حضرت امام باقر کے، اور امام باقر جو بیٹے ہیں حضرت زین العابدین کے، اور حضرت زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں سے تو یہ حسینی سید ہو، اور آپ کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ جو آپ کی والدہ تھی ان کا جو نسب نامہ ملتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں حضرت محمد، ان کے بیٹے ہیں حضرت قاسم، ان کی جو بیٹی ہے وہ ان کی والدہ ہے حضرت امام جعفر صادق کی۔ تو اب یہاں سے بات ہم کو ملتی ہے کہ جو آج کے دور کے اندر شیعہ بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو گالی دیتے ہیں، حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو گالی دیتے ہیں، میں ان لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرا ہوش کا علاج کرو اور ذرا کتابوں کو پڑھو، کتابوں کو پڑھو۔ حضرت امام جعفر صادق کی جو والدہ محترمہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی پرپوتی لگتی ہے۔ تو اگر اہل بیت اطہار کا اور حضرت ابوبکر صدیق کے اندر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا، کوئی معاملات ایسے ہوتے، تو آپ بتائیے کیا اہل بیت اطہار کیا حضرت ابوبکر صدیق کی نسل سے جو لڑکی آئی ہے کیا اس سے شادی کرتے؟ ہرگز نہیں کرتے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق نے ظلم و تشدد ڈھایا ہوتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری ان شیعوں کی خرافاتیں ہیں اور جھوٹی باتیں ہیں اور مکاری ہے۔ بہرحال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت عالی مرتبہ شخصیت کا نام ہے، اور ان کو صادق ان کا لقب ہے۔ کس بنیاد پر آیا؟ اس بنیاد پر کہ یہ انہوں نے ہمیشہ سچی باتیں کہی، وہ اتنا سچ کہا کہ ان کا لقب ہی لگ گیا کہ یہ صادق ہے۔ ان کا جو اصل نام ہے وہ جعفر ہے، لیکن ان کے نام کے ساتھ امام جعفر صادق جو لقب لگایا جاتا ہے وہ اس بنیاد پر لگایا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سچ بولا کرتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت داؤد طائی حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے نواسہ رسول، آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ امام جعفر صادق سے کہہ رہے ہیں، اور حضرت داؤد طائی یہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑے اللہ والے۔ وہ کہنے لگے حضرت امام جعفر صادق سے کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، تو حضرت امام جعفر صادق خاموش رہے۔ پھر کہا گیا کہ آپ مجھے نصیحت کر دیجئے، تو حضرت امام جعفر صادق کہنے لگے کہ میں آپ کو کیا نصیحت کروں، میں تو خود ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے اندر اگر میرے نانا نے مجھ سے سوال کر دیا، جو دین میں دے کے گیا ہوں، جو مذہب میں دے کے گیا ہوں، جو نماز روزے میں دے کے گیا ہوں، کیا اس کی تم نے پابندی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام جعفر صادق جیسی شخصیت کیا کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت میں اگر میرے نانا جان نے مجھ سے سوال کر دیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح۔ جن کا لقب صادق لگ گیا ہو، جو ہمیشہ خوف خدا کے اندر لگے رہتے ہو، جو ذکر الہی میں مشغول رہتے ہو، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں کل قیامت میں اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دوں گا۔ تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کی زندگی کہاں گزر رہی ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمارے اور آپ کے معاملات کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح۔ وہ ہستی وہ ہے کہ جن کا ہر لمحہ خدا کے ذکر کے اندر مشغول رہتے ہیں، اور ہم وہ ہیں ہر لمحہ خدا کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، جو ہمیشہ خدا کی یاد میں لگے رہ رہے ہوں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا جواب دوں گا، اور جو ہمیشہ خدا کی یاد سے غافل رہتے ہو ان کو تو سوچتے بھی نہیں۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہم جب ان بزرگان دین کو مانتے ہیں، ان کے نام کے اصال ثواب اور ان کے نام کے نیازیں ہم کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگیوں سے ہم سیکھ حاصل کریں۔ جو درس ان لوگوں نے ہمیں دیا ہے اس درس کے اوپر ہم عمل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے جو بخشا جائے گا پہلے، حضرت امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں اپنے خادموں سے، غلاموں سے، کہ ہم میں جو پہلا بخشا جائے گا وہ دوسرے کی شفاعت کرے گا۔ کیا؟ وہ دوسرے کی شفاعت کرے گا، مطلب یہ ہے کہ اگر میں بخشا جاؤں گا تو میں تمہاری کروں گا، تم بخشے جاؤ تو تم میری کر دینا۔ جو وہاں خادم بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے حضور یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کی شفاعت ہم جیسے کریں یہ تو کوئی تک والی بات نہیں ہے۔ آپ تو اس ذات کے نواسے ہیں، آپ تو وہ ذات ہے کہ جن کے صدقے میں پوری امت بخشی جائے گی۔ آپ تو وہ لوگ ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے نانا کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ تو وہ ہے کہ جن کے وسیلے سے رب تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی شفاعت کریں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں تھی آپ یاد رکھیں، یہ ساری باتیں اس امت کے لیے تھی۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ لوگوں ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ خدا کی یاد میں لگے رہنا، خدا کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ ورنہ امام جعفر صادق جیسی شخصیت کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر اللہ ہی کو یاد کیا، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کیا اور کبھی بھی خلاف شرع کام نہ کیا، وہ ذات اس امت کو درس دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب ہم ان کی نیازیں کرتے ہیں تو ہم ان کی جو زندگی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔